السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا جو سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم جو اگلا لفظ ہے جیسے بی ہے اس کو سیکھیں گے، لیکن بعد میں نے سوچا کہ یہ بہت انتہائی اچھا موقع ہے کہ میں اس موقع پہ آپ کو فعل مضارع کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ تو فعل مضارع جو ہے آپ اگر آپ دیکھیں تو فعل جو ہے اس کی عربی کے اندر جو اردو ہے اس کے اندر تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے کام کیا، وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرے گا، کام نہ کرو اور کام کرو، یہ 5 قسمیں ہیں۔ یعنی ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، یا کسی کو منع کرتے ہیں کام نہ کرو، یا کسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کام کر دیا ہے، یا یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے یا کرتا ہے اس وقت، یا وہ کرے گا۔ تو یہ 5 قسمیں۔ لیکن جو عربی ہے اس میں جو حال ہے، اس وقت جو کام کیا جا رہا ہے یا مستقبل ہے، اس کے لیے ایک ہی فعل استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ یعنی اس لفظ سے دونوں مطلب آ سکتے ہیں، اس سے دونوں مطلب آ سکتے ہیں، یعنی اس سے حال کا مطلب بھی مل سکتا ہے اور اس سے مستقبل کا مطلب بھی مل سکتا ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے یہ کیا ہے آوازہ سے یعبدو سے یعوذو، کیونکہ حرف علت ہے اس کے اندر واو، اس کی وجہ سے یہ اس کو آسان پڑھنے کے لیے یعوذ بن گیا۔ یعوذ سے ہم نے پڑھا ہے اعوذ، اعوذ کا ہم نے الف کہا تھا میں اور پناہ مانگتا ہوں، تعوذ تم پناہ مانگتے ہو، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا انہی سب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے میں پناہ مانگوں گا، تم پناہ مانگو گے، وہ ہم پناہ مانگیں گے، وہ پناہ مانگے گا۔ یعنی یہ فعل مضارع ہے۔ ہم نے فعل ماضی نہیں کیا، ہم نے صرف فعل ماضی کا ایک ہی ورڈ کیا جس کا مطلب ہے آوازہ کا مطلب ہے اس نے پناہ مانگی۔ ہم نے فعل ماضی کو ابھی تک نہیں چھیڑا، ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے کیونکہ آپ نے 4 لفظ نئے بنانے سیکھے ہیں، اور یہ 4 کے 4 فعل ہیں، اس میں کوئی کام ہو رہا ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے، پناہ مانگی جاتی ہے یا مانگی جائے گی۔ تو فعل مضارع جو ہے اس میں دیکھیں آپ کہیں پہ بھی قرآن پاک کے اندر کہیں پہ بھی جو فعل مضارع ہوگا، اگر وہ کوئی لفظ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے، تو وہ ہمیشہ یا تے سے شروع ہوگا، یا یہ سے شروع ہوگا، یا نون سے شروع ہوگا، یا الف سے شروع ہوگا۔ اب اس کو دیکھ لیں، یہ الف تا اور نا۔ قرآن پاک کے اندر کہیں پہ بھی فعل مضارع جو ہے وہ اگر استعمال ہوگا، فعل مضارع کہیں پہ فعل آ رہا ہوگا، کسی کام کا ہو رہا ہے یا ہونے کا ہوگا مستقبل کے اندر، تو اس کے لیے ہمیشہ یہی الف سے شروع ہوگا، یا تے سے شروع ہوگا، یا نون سے شروع ہوگا، یا یہ سے شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور حرف سے فعل مضارع شروع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو سورہ فاتحہ ہے ان کے اندر بھی دیکھیں گے، بہت سارے ورڈز ہیں جو کہ جس میں ہم فعل مضارع کو استعمال کریں گے، اور ہم دیکھیں گے بھی کہ کیسے وہ الف تا نون اور یا سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کو آسانی کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تینا بھی کہہ سکتے ہیں، تینا، تا یا نون الف۔ تو یہ فعل مستقبل اور حال یعنی جو فعل مضارع ہے اس کی نشانیاں ہیں۔ کہیں پہ بھی کوئی لفظ جو کہ فعل ہو، ضروری ہے کہ وہ فعل کا اس میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، تو وہ ہمیشہ، اور وہ فعل مضارع ہو، وہ ہمیشہ تا یا نون الف سے شروع ہوگا۔ اس موقع میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی تے سے لفظ شروع ہوگا وہ فعل مضارع ہوگا، جو بھی یہ سے شروع ہوگا یا نون سے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر فعل مضارع ہے اور وہ تو وہ ان سے ہی شروع ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا کہ ہر لفظ سے شروع ہونے والا فعل مضارع ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔